اور آپ کو اسلام آباد سے اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ اور نفیسہ شاہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ 4 محکمے تو آلریڈی وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہے، انہی کے تحت کام کرتے ہیں۔ 5واں محکمہ انہوں نے ISI کا کہا، وہ شاید ان کے انڈر نہیں ہے، وہ ایک انہوں نے اپنے ماتحت محکمہ نہیں لیا، شاید کوئی نیوٹرلٹی کا خیال ان کا ہو۔ لیکن ان محکموں سے کام کرانا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 2007 میں یا 8 میں جب ہماری حکومت آئی 10 سال پہلے، تو پاکستان کا مجموعی قرضہ 6000 ارب تھا۔ یہ جو اربوں کے فگر دیے جاتے ہیں یہ بھی بڑے مس لیڈنگ، بار بار ہیمر کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ جو فگر دے رہے ہیں وہ فگر بھی غلط ہے انفارچونیٹلی۔ اکنامک سروے آف پاکستان میرے ساتھ پڑا ہے، اس اکنامک سروے کے اندر ٹیبلز موجود ہیں کہ پاکستان کا انٹرنل ایکسٹرنل ڈیٹ کیا ہے۔ پاکستان کا مجموعی قرضہ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق، میرے مطابق نہیں، اس کے مطابق پاکستان کا مجموعی قرضہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 24,000 ارب کے قریب ہے، جس میں انٹرنل بھی ہے ایکسٹرنل بھی ہے۔ پاکستان کا مجموعی جو سود ادا ہوتا ہے، جو انسٹالمنٹس پے ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں تو آدھی رقم اس پہ دینی پڑے گی، یہ قرضے انہوں نے لیے تھے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس پہ کمیشن بنائیے، اپنا شوق پورا کیجئے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کیسے اس کو چلا پائیں گے، کہ وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، اس ارادے کے تحت آپ کمیشن بنائیں اور آپ کہیں انصاف کر رہے ہیں۔ لیکن عرض یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، ایک وزارت خزانہ ہے آپ کی، اس وزارت خزانہ کے پاس پاکستان کا ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل جتنا ڈیٹ ہے اس کا سارا حساب موجود ہے۔ یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ کی حکومت نے، آپ کی وزارت خزانہ نے وہ سارا ریکارڈ فراہم کیا ہے۔ جو باتیں آپ نے پوچھنی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے پیپلز پارٹی کے دور میں جو قرض لیا گیا، اگر آپ نے اس کا حساب ہی پوچھنا ہے تو ہمارے تو وزیر خزانہ آپ کے بھی مشیر خزانہ ہیں، انہی سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کتنا پیسہ لیا، کہاں کہاں خرچ کیا، اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ لیکن پاکستان کا اس وقت ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تقریباً 2400 ارب، پریسائز میں آپ کو فکر دے دیتا ہوں، لیکن وہ 24,000 ارب وہ قرضہ ہے۔ اس کو بار بار کہا جاتا ہے انہوں نے 30,000 کر دیا ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم سارا قرضہ اتارنے کے لیے یہ قرض لیتے رہے، ہم قرضہ اتارنے کے لیے اب مزید قرض لے رہے ہیں، اس کا کچھ فگر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ آپ کو یہ طرف والا پہلا والا، یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہوئی پاکستان کی، یعنی وہ قرضہ جس پہ سود انٹرنل ایکسٹرنل دونوں، جس پہ سود اور اصل زر جو واپسی ہونی تھی انسٹالمنٹس کی، وہ پیسہ، یہ اکنامک سروے کا ایک ٹیبل ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، آپ کو پیش بھی کر دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس میں 2011-12 کا فگر دیا گیا، اس سے پیچھے کے فگر نہیں ہے، لیکن 2011-12 میں جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے 1024 ارب روپیہ، تقریباً 1024 ارب روپیہ قرضوں کی مد میں واپس کیا، اور آپ تو سارے جانتے ہیں۔ اسی طرح 2012-13 میں 1208 ارب، 2013-14 میں 1459 ارب، 14-15 میں 1588 ارب، پھر یہ 17-18 میں مسلم لیگ کی حکومت نے جو آخری قرض واپس کیا، ہاں وہ ہے 1950 ارب۔ یہ ملینز میں ذرا بہت بڑا فگر ہو جائے گا، یہ ان کا سٹائل ہے لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے۔ تو 1950 ارب مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں آخری حکومت نے، جب ان کا آخری سال تھا، انہوں نے واپس پے کیا۔ اور یہ جو ٹوٹل قرضے پے ہوئے ہیں ہمارے دور میں 2012-13 میں GDP کا، یعنی قرض ادا کرنے کے لیے آپ کی قومی پیداوار کا، ہم نے 5.4% آف دا GDP ہم نے قرض کی صورت میں واپس کیا۔
اس جو مسلم لیگ کی حکومت انہوں نے 5.6% دیا اور موجودہ حکومت نے 18-19 میں 5.1% ادا کیا جی ڈی پی کا. جی ڈی پی کا سائز جو بڑھتا چلا جائے گا یہ فگر چینج ہوتے جائیں گے, لیکن یہ جو مس لیڈنگ فگرز ہیں اس پہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا اس پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہر سال میں ہماری حکومت نے بھی, مسلم لیگ کی حکومت نے بھی سالانہ کئی ہزار ارب روپیہ, یہ فگر میں نہیں دے رہا, پھر کہہ رہا ہوں, یہ اکنامک سروے آف پاکستان جو اس حکومت نے جاری کیا ان کے فگر ہیں. اس سال کی پرپوزلز آئی ہیں, ابھی ان پرپوزل پہ جب وہ پاس ہوں گی تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا پرپوزلز آتی ہیں. سو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا اصل موضوع کیا ہے. لوگوں کو اتنا پریشان کریں کہ جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کی جیبوں پہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. تو جناب وزیر اعظم مرض یہ ہے کہ کتنا قوم کو مس لیڈ فرمائیں گے. وہ کل چوئی صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے ایک نور جہان کا شعر گانا ہے نور جہان کا ایک, تو اس کا ایک حصہ سنا دیا. وہ پنجابی کا ہے کہ کوئی نواں لارا لا کے سانو رول جا, جھوٹیا بھی ایک جھوٹ اور بول. ہمیں آپ سے توقع نہیں ہے, اب اس عمل کو چھوڑیے, کنسٹرکٹیولی آگے بڑھیے. ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو کہا کہ چیئرمین عمران خان صاحب, آپ نے زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا, آپ نے میاں صاحب کو گرفتار کر لیا, یہی آپ کے نعرے تھے. تو اس صورت میں اب آپ کو کیا کہنا ہے؟ اب تو وہ گرفتار ہو گئے, ہم اپنا کیس لڑیں گے. اور ہمیں آج پھر اپنے اس ڈیمانڈ کو ریٹریٹ کرنا ہے, اس پہ سٹریس کرنا ہے کہ اسپیکر صاحب اپنی نیوٹرلٹی ظاہر کیجئے, ثابت کیجئے, اور جناب آصف زرداری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کیجئے. اس سے بڑا اہم ایشو, اور خاص طور پہ یہ بجٹ جو عوام پہ ایک یلغار کے طور پہ نافذ ہوا ہے, اس کے اندر ان جیسا تجربے والا بندہ جن کا حکمرانی کا ایکسپیرینس بھی ہے, ادروائز بھی ہے, ان کا ایوان کے اندر موجود ہونا, اپنی جماعت کو لیڈ کرنا, یہ انتہائی ضروری ہے. ان کے پروڈکشن آرڈر فوری طور پہ جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنی جماعت کو اس میں لیڈ کر سکے. پھر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی حکومت کی بدولت, ان کی تبدیلی کی بدولت اللہ کے فضل سے اس وقت ملک کے بڑے بڑے لوگ جیلوں میں, اور اب ملک میں تبدیلی آ رہی ہے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب وزیر اعظم, یہ اللہ کا فضل اس ملک میں 4 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ اللہ کا فضل 1958 میں بھی ہوا, یہ 1969 میں بھی ہوا, یہ 1977 میں بھی ہوا, یہ 1999 میں بھی ہوا. اور اس سارے عملوں میں, سارے سالوں میں, ساری باریوں میں ملک کا کتنا فائدہ ہوا یہ بھی قوم کے سامنے ہے, اور ملک کو کتنا نقصان ہوا یہ بھی قوم کے سامنے ہے. آج تو کھلی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اس سارے عمل سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا انتہائی نقصان ہوا, جس سے تلخیاں بڑھیں اور نفرتیں بڑھیں. میں کمیشن کی گزارش کر رہا تھا. کمیشن میں نارملی ایک کمیٹیاں ہوتی ہیں, کچھ ممالک میں, میں نام ان کا نہیں لیتا, کچھ ممالک میں کچھ کمیٹیاں بنائی گئیں جن کو وچ ہنٹنگ کمیٹی کہا جاتا ہے. شاید یہ کچھ اس طرح کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے بھی, لا کمیشن سے بھی, کہ اب میرا خیال ہے اپنی جورسپروڈنس میں ایک ٹرم اور بڑھا لیں. اور وہ ہے, ہم سنتے تھے نا پارلیمنٹری کمیشن, ہم سنتے تھے ایگزیکٹو کمیشن, ہم سنتے تھے جوڈیشل کمیشن, اب یہ پرائم منسٹریل کمیشن بھی بن رہے ہیں. یہ بھی ان کو مبارک ہو کہ ایک نئی ٹرم, ایک نئی اصطلاح استعمال کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مخالفوں کو نعرے مار رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اور پھر اس کی انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں. وہ کیا کرائیں گے, بسم اللہ اپنا شوق پورا کیجئے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جمہوریت تب چلتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے بڑا درس دیا, بڑی اچھی بات ہے, وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت تب چلتی ہے جب ایوانوں میں مختلف الخیال 2 یا 2 سے زیادہ نظریات کے حامل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لیفٹ ہو, رائٹ ہو, سوشلزم ہو, کیپٹلزم ہو, کوئی اور نظام ہو, تو تبھی یہ نظام آگے چل سکتا ہے, تبھی یہ جمہوریت کی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس پہ ان کی خدمت میں گزارش ہے, یہ بات تو ان کی درست ہے
یہ بات ان کی درست ہے، لیکن حضور فاشزم جہاں ہو وہاں جمہوریت نہیں چلا کرتی. یہ اٹلی میں آیا تو وہاں نہیں چلی، یہ اٹلی میں آیا تو نہیں چلی، جرمنی میں آیا تو نہیں چلی. جہاں جہاں فاشزم ہو وہاں جمہوریت نہیں چلا کرتی وزیر اعظم صاحب، اور آپ اس نظریے کو لے کے چل پڑے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی. ہماری گزارش یہ ہے، آپ نے ایک اور چیز کے اوپر وزیر اعظم صاحب کی بڑی ناراضگی کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے، بڑا اپنا ریزرویشن. وہ کہتے ہیں جنہوں نے سی او ڈی کیا انہوں نے مکمکا کیا اور جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نعرہ لگایا اور ملک سے انتقام لیا. اس پہ بڑے برسے ہیں، وہ بڑے برہم ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی گناہ کیا ہے. ہاں تو وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے، قوم کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں یہ گناہ ہم نے کیا. ہم نے جمہوریت کو بہترین انتقام جانا، اور آج ملک کو جو اس کے ثمرات اور اثرات مل رہے ہیں حضور والا، اس کی بنیادی ریزننگ وہی سی او ڈی ہے، وہی جمہوری تجربہ ہے. آج آپ باوجود تمام تر کوششوں، کاوشوں، خواہشوں کے، آپ کو جس طرح بھی لایا گیا، آپ ایک جمہوری عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے گناہ یہ ہوا کہ ہم نے جمہوریت کو بہتر انتقام سمجھتے ہوئے اس ملک کی خدمت کی ہے. اور صرف ہمارے دور میں 2,60,00,000 لوگ، یہ ریکارڈ ہے، یہ آپ کے اکنامک سروے میں ہے، 2,60,00,000 لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں مختلف پالیسیز کی بدولت، مختلف انیشیٹوز کی بدولت غربت کی لکیر سے نکلے. ہمارے بعد بھی یہ عمل جاری رہا. 2007-8 میں یہ فگر بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی ہم فراہم کریں گے، یہ بھی سروے کا ایک حصہ ہے، اکنامک سروے کا. 2007-8 میں 44.1% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، اور 2013-14 میں یہ 29.5% تھے. یہ فگر، یہ میرے فگر نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور ہمارے بعد ہماری ان پالیسیز کو، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے، جس میں کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمت دینا ہے، یہ سارے انیشیٹوز کی بدولت الحمدللہ اس ملک میں بہتری آئی ہے. ہم نے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے. مسلم لیگ کے دور میں اور بہتری آئی، یہی کنٹینیو ہوا. لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کے دور میں غربت بڑی ہے. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈیپینڈنٹ سورسز بھی کہہ رہے ہیں، میڈیا بھی کہہ رہا ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ انتقام ہم نے جمہوریت کے رنگ میں ضرور لیا، یہ گناہ ہمارا ہے، ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں اگر آپ کی تسکین اسی سے ہو. اسی طرح انہوں نے فرمایا ہم نے 18ویں ترمیم کی، ہم نے صوبوں کے قومیتوں کو ان کے تشخص دیے، ہم نے اس ملک کی فیڈریشن کو جو کمزور ہو رہی تھی، جس میں صوبے مرکز سے لڑ رہے تھے، ہم نے اس ارتعاش کو ختم کرنے کے لیے وسائل کے اوپر صوبوں کے حقوق تسلیم کیے. وہ وعدے پورے کیے جو شہید بھٹو نے اور قائد اعظم نے اس ملک کے عوام سے کیے تھے، صوبوں سے کیے تھے، وفاق کے یونٹ سے کیے تھے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ NFC کیا، وسائل کی تقسیم کی، آغاز حقوق بلوچستان کیا، بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھا، گلگت میں امپاورمنٹ آرڈر کیا. یہ گناہ کیا، اس کے نتیجے میں وہاں بہتری آئی. اور جو قوم پرستی کے نام پہ منفی تحریکیں تھیں وہ اپنا دم خم کھو بیٹھی. اور ایک وقت وہ تھا جب سوائے مسنگ پرسنز کے کسی کے پاس اور نعرہ نہیں تھا جناب وزیر اعظم، اور وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کی. یہ ہمارا قصور ہے سی او ڈی میں، یہ ہمارا قصور ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے. جناب وزیر اعظم ہمارا یہ بھی قصور ہے کہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں. ہمارا یہ بھی قصور ہے کہ ہم نے اس ملک کی پینشنیں بڑھائیں، 100% سے زیادہ بڑھائیں. ہمارا یہ بھی قصور ہے کہ ہم نے کانٹریکٹ لیبر کو ریگولرائز کیا. ہمارا یہ بھی قصور ہے کہ ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دیے. ہمارا کیا قصور گنے؟ ہم سارے گناہ اپنے قبول کرتے ہیں جناب وزیر اعظم. کیوں؟ اسی سے پاکستان کے اندر بہتری کا سفر شروع ہوا تھا. اور آج آپ غور کریں، آج پھر نیرو نیشنلزم جو ہے وہ دوبارہ پروان چڑھ رہا ہے.
उन पॉलिसीज के ऊपर हुकूमत वक्त को और हमारे इदारों को सोचना होगा। हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियां दे के, बड़े सबको साथ मिला के वो आइन साजी, वो कानून साजी, वो इक़दामात उठाए थे जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन ठीक हुई थी। जनाब वज़ीर आज़म, हमारा एक और गुनाह भी था। जब हम आए थे तो पाकिस्तान श्रिंक हो रहा था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल रही थी, सवात बालाकंड तक वो कब्जा कर चुके थे। आप उनके हक में नारे मार के जुलूस निकाल रहे थे, हम फौज के साथ खड़े होकर अपनी दिफा के लिए अपने इदारों के साथ खड़े हुए उस जंग को जीत रहे थे। और उस जंग को जीतने के बाद हमने 30-32 लाख लोगों को अपने वादे के मुताबिक 3 महीने के अंदर अंदर अपने घरों में आबाद किया। हाँ, ये भी हमारा कसूर है, क्योंकि ये भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ये भी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है की वजह से हो पाया। ये हमारी कमिटमेंट है इस मुल्क के लोगों से, और ये हम करते रहेंगे। और आपने जो तरीकाकार शुरू किया है ना, वो चलने वाला है, ना किसी सूरत में कौम इसको बर्दाश्त करेगी। इसी तरह एक और बड़ी गुफ्तगू बार बार आप फरमाते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी, उनके साथी भी, और वो ये है, वो कहते हैं जी हमने किनको एनआरओ नहीं दिया। ये बड़े शोर करते हैं। एनआरओ के ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई। सवाल यह है कि एनआरओ क्या है? एनआरओ एक ऑर्डिनेंस है जो परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में जारी किया, और उसके बाद अदालती हुक्म के तहत ये कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी ने से बड़े बेनिफिट ले लिए। हम इसकी बहुत दफा वजाहत कर चुके हैं, आज फिर वजाहत करना जरूरी है, क्योंकि उस पर उन्होंने बड़ा रात को इसरार किया। एनआरओ हमारी डिमांड नहीं था। एनआरओ हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके एनआरओ स्ट्राइक डाउन किया, और जब एनआरओ स्ट्राइक डाउन हो गया, उसके रास्ते बंद हो गए। ये कानून सिर्फ पार्लियामान बना सकती है, आप जनाब वज़ीर आज़म नहीं है रियायत कर सकते किसी को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ स्ट्राइक डाउन कर दिया तो उसके नतीजे में तमाम केसेस बहाल हुए। पीपल्स पार्टी की किसी बंदे ने, ना हमारी क़यादत ने, ना हमारे किसी कारकुन ने इसके किसी चीज से बेनिफिट नहीं लिया। मैं आज दावे से आपको कह रहा हूं, सबने अपने अपने केसेस को फेस किया, अदालतों में ओपन ट्रायल हुए, वहां फैसले हुए। आज आप फरमा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, उनके खिलाफ उस वक्त केस नहीं चले क्योंकि वो सदर ममलकत थे। इसरार था कि उनके खिलाफ केसेस चलाए जाएं, दरूने मुल्क ही चलाए जाएं, और हमने कहा कि नहीं, ये आइन से मावरा काम है, हम नहीं कर सकते। उसी के नतीजे में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके ओहदे से हटाया गया। एक बड़ा बदनुमा बाब लिखा गया, अफसोसनाक बाब लिखा गया, लेकिन हमने उसको कबूल किया। जब वो सदर नहीं रहे तो वो सारे केसेस बहाल हुए, वो अदालतों में चले, अदालतों ने हमारे हक में फैसले दिए। ये वही केसेस थे जिसमें आसिफ जरदारी साहब 11 साढ़े 11 साल जेल में रह चुके। वो जब हमारे हक में फैसले हुए तो हुकूमती इदारे जो हैं वो बाकायदा उसकी अपीलें लेके बैठे हुए हैं, और आप अभी तक एनआरओ के नारे लगा रहे हैं और यूं तासर दे रहे हैं जिससे हमने उससे बड़े बेनिफिट ले लिए। आप बैठे हैं, आप जानिए, निकाल लीजिए उसकी तफसील सारी। मैं जो दावे से कह रहा हूं, और जनाब वज़ीर आज़म, मैं आज चैलेंज करना तो वज़ीर आज़म के ओहदे के मुनासिब बात नहीं है, हमें उस ऑफिस का बहरहाल एहतराम है। मुझे उनसे सिर्फ एक गुजारिश करनी है कि अगर जितनी बातें मैंने की है इस मुल्क में पॉवर्टी, हमारी 2008 से 2013 की हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, इस मुल्क के डेट पे, इस मुल्क की डेट सर्विसिंग पे, इस मुल्क में एहतसाबी, जिस पे भी आप बात करना चाहें, मैं बड़े अदबन गुजारिश करता हूं कि मिज़ार कायद पे मीडिया के सामने, सारी कौम के सामने आइए, बैठ के इस पे मुनाजरा करने को तैयार हूं। मैं अपनी हुकूमत की भी आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, आपकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। हमें तो आप कहते हैं, हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम यह है कि हमने कर्जे ले लेके इस मुल्क को डुबो दिया। जो कर्जे हमने अदा किए, आपने कितने कर्जे अदा किए? मैंने बता दिया ना कि मुस्लिम लीग के आखिरी साल में 1950 अरब रुपए वापस हुए, आपके दौर में शायद 1988 अरब अदा हुए एक साल। तो फिर वो कितना पैसा है? तो आपने तो कोई 36-3700 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं इन महीनों में। अगर उसमें से जो कर्जा अदा हुआ वो 20, सपोज 2000 अरब है,
तो ऊपर वाला 1700 अरब कहाँ खर्च कर दिया है? और अगर आप आज ये कह रहे हैं कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, इनकम कम है और हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं, तो हुजूर वाला पाकिस्तान का बजट तो पिछली कई दहाइयों से इसी तरह बनता है, और आप सब लोग बजट को कवर करते हैं कि बजट में एक बड़ा हिस्सा हमेशा काफ़ी अरसे से एक बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में जाता है, फिर हमारा दिफाई बजट आता है, फिर हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, और फिर सिविल हुकूमत के अखराजात आते हैं। वो कौन सा साल है जिसमें कर्जे अदा नहीं हुए? हाँ, नए कर्जे लिए गए। हमारे दौर में वजीर आजम साहब जो कर्जे लिए गए वो पाकिस्तान की जीडीपी का एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट हमारे दौर में पास हुआ, हमारे दौर में, कि ये जो बेमुहार कर्जे लिए जाते हैं उसको रोका जाए। 60% ऑफ द जीडीपी उससे जायद कर्जे नहीं लिए जा सकते। लेकिन हुजूर वाला हमारे पूरे दौर में शायद एक दफ़ा 60.7% या 61 के करीब एक दफ़ा फिगर गया, उसके बाद हमने दोबारा उस फिगर को कंट्रोल किया। आज आपकी हुकूमत ने वो 67% ऑफ द जीडीपी है, और जो क्लियर कट इस कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे 100%, 150%, 250%, 250, जापान जैसा मुल्क जिसमें कोई 200-250% जीडीपी का उनका डेट है, अमेरिका का कोई 125% डेट है, बरतानिया का 85% डेट है, इस तरह बेशुमार ममालिक है। 67% हिंदुस्तान का है। तो ये कर्जे लेना, उसका इस्तेमाल अगर आपको चाहिए तो मिनिस्ट्री फाइनेंस आपके पास पड़ी है। अगर किसी प्रोजेक्ट ना, बड़ा सिंपल इशू है, अगर आपने कर्जे लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे लगे, अगर किसी प्रोजेक्ट पे नहीं लगे तो आपके पास इदारे मौजूद हैं, पता कर लीजिए जिस प्रोजेक्ट में नहीं लगे जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये खाली कौम को क्या लॉलीपॉप आप दे रहे हैं रोज रोज? आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के पॉलिसी